بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کے اس لیکچر میں سندھ بورڈ کی 9th کلاس کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم باب اول کے حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی اور آیت کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ پہلی آیت کریمہ کی تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کے ترجمے کو سمجھ لیتے ہیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرٌ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ کر لیا کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اس آیت کریمہ کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے وَابْتَلُوا، جس کے معنی ہے تم جانچتے رہو۔ دوسرا لفظ ہے بَلَغُوا، جس کے معنی ہے وہ پہنچیں۔ اس کے بعد لفظ ہے آنستم، جس کے معنی ہے تم محسوس کرو۔ اس کے بعد لفظ رشدن، جس کے معنی ہے سمجھ بوجھ۔ اس کے بعد لفظ اسرافن، جس کے معنی ہے بے جا فضول خرچی۔ اس کے بعد لفظ بدارن، جس کے معنی ہے خوف سے۔ اس کے بعد لفظ فلیستعفف، جس کے معنی ہے اسے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد لفظ حسیبن، جس کے معنی ہے حساب کرنے والا۔ بلوغ سے مراد نکاح کی عمر کو پہنچ جانا، یعنی بالغ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے قابل ہو جانا۔ رشد کے معنی ہے، رشد سے مراد مالی انتظام اور کاروبار کی سمجھ بوجھ رکھنا، یعنی عام طور پر بالغ ہونے کی عمر جو پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے بتائی وہ 13 سے 15 سال بتائی گئی ہے، اور رشد یعنی کاروبار کی سمجھ بوجھ رکھنا، اس کی عمر عام طور پر 18 سال کم سے کم بتائی گئی ہے۔ اس آیت میں نابالغ اور یتامہ یعنی یتیموں کے اموال کو یعنی مال کو واپسی کے وقت شرائط کا ذکر ہے کہ کون کون سی شرائط ہونی چاہیے یتیموں کو ان کے مال واپس دینے کے وقت، اور ان کے مال کو بے درے خرچ کرنے سے ممانعت بیان کی گئی ہے، اور بتلایا گیا ہے کہ جب ان میں بلوغ و رشد پایا جائے، یعنی جب وہ بالغ ہو جائیں اور عاقل ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو ملکیت ان کے حوالے کر دیں۔ دولت کو سنبھالنے، اس کو جائز تجارت میں لگانے اور نفع و نقصان میں فرق سمجھنے جیسے معاملات سے متعلق ان بچوں کی قابلیت اور صلاحیت کی آزمائش کی جائے، یعنی ان سے معلومات لی جائے، ان کو چیک کیا جائے کہ مال کو کس طرح سے خرچ کیا جاتا ہے اور کس جگہ لگانا چاہیے، کس طرح سے اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کے بارے میں ان بچوں سے پوچھا جائے جس سے اندازہ ہو سکے کہ ان کو مال کی حفاظت کا طریقہ یا مال کی حفاظت کی سمجھ بوجھ آ گئی ہے یا نہیں۔ اگر وہ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ یہ چیزیں سمجھنے لگے ہیں تو ملکیت ان کے حوالے کر دو۔ اگر وہ بچے بالغ ہونے کے بعد، سمجھدار ہونے کے بعد ایسے ہو چکے ہیں کہ اب وہ اپنے مال کی حفاظت یا اپنے مال کے صحیح خرچ کے بارے میں سمجھ رکھتے ہیں تو پھر ان کا مال ان کو دیے جانے کا حکم ہے، اور ملکیت حوالے کرنے کے وقت گواہ مقرر کر دیے جائیں، یعنی جب ان کی جائیداد دی جائے تو یا تو قانونی طور پر اسٹامپ پیپر کے ذریعے جس طرح سے لکھوایا جاتا ہے وہ لکھوا دیا جائے، یا پھر کسی کو گواہ کے طور پر بیچ میں رکھا جائے۔
تاکہ بعد میں کسی پر کوئی الزام عائد نہ ہو، یعنی بعد میں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری ملکیت میں سے اتنی ملکیت بنتی تھی اور تم نے اس میں سے اتنا حصہ ہمارا ہڑپ کر لیا ہے۔ غلط فہمی بھی ختم ہو جائے گی اور آئندہ کسی جھگڑے کا خدشہ بھی نہیں رہے گا۔ اگر وہ تحریری صورت میں لکھ لیا جائے گا، قانونی شکل دے دی جائے گی، تو پھر آپس میں آگے چل کر اختلافات کا رستہ بند ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ جب تک مال منتقل نہیں ہوا ہو، یعنی جب تک وہ مال ان یتیموں یا وارثوں کے حوالے نہ ہوا ہو، بلکہ مال کفیل کے پاس ہے، ان کے سنبھالنے والے کے پاس ہے، اور وہ خود دولت مند ہے، تو یتیم بچوں کے مال میں سے کچھ استعمال کرنے کی اس کو اجازت نہیں۔ یعنی جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے تب تک ان نابالغ یتیموں کی حفاظت، ان کی دیکھ بھال، ان کی پرورش، اگر کوئی شخص مالدار ہے تو اسے یہ اجازت نہیں کہ ان یتیموں کے مال میں سے استعمال کرے، اپنی ذات کے لیے خرچ کرے۔ باقی جو یہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دے گا۔ یعنی اگر وہ ان بچوں کے بچپن میں، ان کے بالغ ہونے سے پہلے اگر اپنے پاس سے ان یتیموں کی کفالت کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے اسے بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ البتہ کفیل خود غریب اور محتاج ہے تو اس کو منصفانہ طریقے سے بقدر ضرورت دستور کے مطابق اس مال میں سے لینے کی اجازت ہے۔ یعنی اگر اس کے حالات اتنے اچھے نہیں کہ وہ اپنے خرچے سے ان یتیموں کی کفالت کر سکے گا یا ان یتیموں کی پرورش کر سکے گا، تو اسے اجازت ہے کہ ان یتیموں کے حسب ضرورت مال میں سے حسب ضرورت مال لے کر ان کی پرورش لے اور ان سے اجازت ضرور لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے کفیلوں کو ہدایت کر دی ہے کہ اس خیال سے کہ بچے بڑے ہو جائیں گے اور اپنے مال کا تقاضا کریں گے، یعنی اپنا مال مانگیں گے، تو جلدی اور بے جا استعمال میں ان کے مال کو ختم کرنے کی ہرگز گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم ہوگا۔ یعنی ایسا سوچنا کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے جب تک وہ سمجھدار ہوتے ہیں اس سے پہلے میں سارا مال خرچ کر دوں، استعمال کر لوں، اس بات سے اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔